بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان بھارت میں کشیدگی، بھارتی نیوی نے برہموس میزائل فائر کر کے چیک کر لیا، مودی کی ٹیبل پر جنگ کا مسودہ پہنچا دیا گیا۔ پہلگام حملے کے بعد جتنے دن گزرے، بھارت میں کل کا دن سب سے مشکل رہا، سب سے فیصلہ کن اور سب سے بھاری رہا۔ کل کا پورا دن زبردست سرگرمیوں سے بھرپور گزرا۔ سب سے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر فورس چیف کے ساتھ مل کر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ اس کے فوراً بعد بارڈر سیکیورٹی فورسز BSF کے ڈائریکٹر جنرل بھی میٹنگ میں پہنچے اور مکمل جنگی منصوبہ پیش کیا۔ کون سی حکمت عملی اپنائی جائے گی، جنگ کیسے ہوگی، کب ہوگی، سب کچھ طے کر لیا گیا۔ راجناتھ سنگھ یہ مکمل پلان لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس پہنچے۔ 2 سے 3 گھنٹے تک تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں مودی کو بریفنگ دی گئی کہ حملہ کیسے کیا جائے گا، اس کا رد عمل کیا ہوگا اور عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب فائنل وار پرپوزل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے ہے۔ فیصلہ اب مودی نے کرنا ہے، جنگ کرنی ہے یا نہیں، کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، تمام نکات طے ہو چکے ہیں۔ اس دوران انڈین نیوی کی جانب سے بھی بڑے اہم مناظر سامنے آئے۔ نیوی نے مختصر پلیٹ فارم سے برہموس میزائل کے تجربے کیے اور دنیا کو واضح پیغام دیا کہ ہم ہر محاذ پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی نیوی نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو ہم سیکنڈ اسٹرائک کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں۔ نیوی کی حالیہ سرگرمیاں یہ اندیا دے رہی ہیں کہ اس بار صرف ایک محدود کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ ایک طویل جنگ کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے۔ INS وکرانت، جو بھارت کا طاقتور ترین ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، جو پہلے بحیرہ عرب میں پاکستان کی سمندری حدود کے قریب تعینات تھا اور اب بیس پر واپس جا چکا ہے۔ یعنی اس بار حملہ صرف فضاؤں سے نہیں بلکہ سمندر سے بھی پوری قوت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں 2019 میں صرف ایئر اسٹرائک ہوئی تھی، لیکن اس بار پوری نیوی بھی سرگرم ہے اور برہموس میزائل کے تجربے نے دنیا کو بھارت کے ارادوں سے واضح طور پر روشناس کروا دیا۔ جبکہ کل کے دن کی میٹنگز وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی، BSF کی اور پھر وزیر اعظم نریندر مودی کا قوم سے خطاب، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ اگر ان تمام نکات کو جوڑا جائے تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ فیصلہ کن جنگی منصوبہ مودی کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی دوران چین کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا۔ چین نے واضح الفاظ میں کہا، ہم جنگ کے خلاف ہیں، پاکستان اور بھارت کو معاملات بات چیت سے حل کرنا ہوں گے، ہم ہر حرکت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بحریہ کی اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل حکمت عملی، بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر پسپا۔ تازہ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق بھارتی طیارہ بردار جہاز INS وکرانت اچانک بھارتی بندرگاہ پہنچ گیا۔ تازہ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق بھارتی طیارہ بردار جہاز INS وکرانت اچانک بھارتی بندرگاہ روانہ ہو گیا۔ INS وکرانت محض چند روز ہی کھلے سمندر میں موجود رہا۔ بھارتی بحریہ کے مطابق INS وکرانت کو پاکستان بھارت حالیہ کشیدگی کے پیش نظر بحیرہ عرب میں تعینات کیا گیا تھا۔ INS وکرانت 25 اپریل کو اچانک کارواڑ نیول بیس واپس پہنچ گیا۔ بھارتی حکومت نے 23 اپریل کو INS وکرانت کو شمالی بحیرہ عرب میں پاکستانی سمندری حدود کے قریب تعینات کیا تھا۔ پاک بحریہ کی سمندر میں موجودگی اور مسلسل پیٹرولنگ کے باعث بھارتی بحریہ نے طیارہ بردار جہاز واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ تازہ ترین سیٹلائٹ انٹیلیجنس 26 اپریل 2025 کو لی گئی تصاویر کے مطابق INS وکرانت کارواڑ بندرگاہ پر دوبارہ لنگر انداز ہو چکا ہے۔ 23 اپریل کی سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق INS وکرانت بحیرہ عرب کے کھلے پانیوں کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ INS وکرانت کی تعیناتی پر بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا زمین آسمان ایک کر رہے تھے۔ کیا رہے کہ طیارہ بردار جہاز کو محسوس چند دن کے لیے کھلے سمندر میں تعینات نہیں کیا جاتا، جبکہ پاکستان بحریہ کے کیریئر کلر میزائل سسٹم سمندر میں متحرک ہوں تو پسپائی ہی واحد محفوظ راستہ رہ جاتی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پہلگام واقعے کے پیچھے چھپا بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے ہیں اور ان مکانات کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تباہ کیے گئے مکانات عام کشمیری لوگوں کے تھے اور یہ گھر عامر نذیر وانی، جمیل احمد، عدنان صفی ڈار، عامر احمد اور فاروق احمد کے والدین کے تھے۔ دھماکوں سے درجنوں قریبی مکانات کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ 3 دن میں 7 کشمیریوں کے آبائی گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کی ناپاک کارروائی سے کئی خاندان بے گھر اور شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کا مقصد کشمیریوں کے عزم کو توڑنا اور اجتماعی سزا دینا ہے۔ بھارت کشمیری مسلمانوں کی زمین ہتھیانے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور بھارت کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کر کے انہیں بے گھر کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی کے لیے کوششوں میں معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ قطری وزیر اعظم قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ غزہ میں نئی جنگ بندی کی کوششوں میں معمولی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ بدستور غیر واضح ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ ہونے والی ملاقاتوں کے مقابلے میں آخری معلومات میں معمولی پیش رفت دیکھی ہے، لیکن ابھی ہمیں اس حوالے سے حتمی فیصلے تک پہنچنا ہے کہ جنگ کا خاتمہ کیسے ہو، کیونکہ یہی پورے مذاکرات کا بنیادی نقطہ ہے۔ قطری وزیر اعظم نے حالیہ مذاکرات میں کن پہلوؤں پر پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ حماس اور اسرائیل دونوں کے درمیان مذاکرات کے اصل مقصد پر بدستور اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس تمام اسرائیلی قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے اگر اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ ختم کر دی جائے، لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق بغیر کسی وضاحت کے حماس تمام قیدیوں کو رہا کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب اور قطر کا شام کے ذمے عالمی بینک کا قرضہ ادا کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب اور قطر کے نمائندوں نے سعودی پریس ایجنسی کو دیے گئے ایک مشترکہ بیان میں عالمی بینک کو شام کے تقریباً $15 ملین کے بقایا جات ادا کرنے سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے مشترکہ بیانات میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے عالمی بینک کے لیے شام میں برسوں کے تعطل کے بعد امدادی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پہلگام واقعہ، چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلگام میں پیش آنے والے حالیہ واقعے کی منصفانہ اور بروقت تحقیقات کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت دونوں پر زور دیا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے راستے کو اپنائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستانی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی سے رابطہ کیا اور انہیں موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے موجودہ علاقائی صورتحال پر بریفنگ بھی دی۔ بھارتی الزامات یک طرفہ اقدامات بشمول سنتاز معاہدے پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام، قومی مفادات کے دفاع کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ڈیوڈ لیمی نے بات چیت، مسائل حل کر کے کشیدگی کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کی تیاری سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں میں بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے فعال رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے ساتھ لبنان پر بھی حملے، اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق
اسرائیلی طیاروں نے بیروت میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا، فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے دیہا میں ایک عمارت کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے بمباری کے لیے وارننگ بھی جاری کی گئی تھی۔ بمباری کے بعد علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں حزب اللہ کے ایک گودام کو نشانہ بنایا گیا جہاں بھاری اسلحہ موجود تھا۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایک اور ڈرون حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے امریکہ اور فرانس سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جوزف اون کا کہنا تھا کہ جنگ بندی معاہدے کے ضامن ہونے کے ناطے امریکہ اور فرانس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ لبنانی صدر نے مزید کہا، اسرائیل لبنان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچا کر کشیدگی میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔